میرے محترم ہمارے لیے آقا مدنی نے کیا کیا نہ کیا، ہمارے لیے حضور نے کیا کیا نہ کیا۔ اللہ کے نبی بخشے بخشائے تھے، اللہ کے نبی معصوم تھے، اللہ کے نبی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن راتوں کو اگر رویا، راتوں کی تہجد کی نماز میں پیشانی کو زمین پہ اگر رکھا، ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر کے مانگا، جھولیاں ہمارے لیے پھیلائی، دامن ہمارے لیے پھیلائی، اے اللہ ہماری کمزور امت کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن آج یہی وہ امت ہے جو آقا کے طریقے سے منہ موڑ لیتی ہے۔ آج کے نوجوان، آج کے وہ لوگ جو سود خوری میں مست ہیں، جوا کھیلنے میں مست ہیں، شراب پینے میں مست ہیں، لیکن میرے محترم آج کا زمانہ کچھ پل کا ہے۔ غریب جو ہے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی، کمزور ہے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی۔ ارسطو اور فلسفہ کے پڑھانے والے، ایجاد کرنے والے بڑے بڑے اس دنیا میں بادشاہ آئے، سکندر بھی آیا وہ بھی خالی ہاتھ گیا، بڑے بڑے اس دنیا میں آئے، سارے لوگ صرف کفن میں گئے، کفن کے علاوہ نہ اے ٹی ایم، گوگل پے اور فون پے نہیں گیا۔ ہم اگر دنیا میں ہیں، دنیا میں سوچتے ہیں پولیس کے قبضے میں ہیں، روپیہ رشوت دے کر کے ہم بچ جائیں گے، کورٹ کچہری میں جج کو خرید کر کے بچ جائیں گے، لیکن قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ کے سامنے جب زبان پر مہر لگا دیا جائے گا، زبان کو بند کر دی جائے گی، اور آپ کے اعضاء اور جوارے سے اللہ سوال کریں گے، بتاؤ اے ہاتھ کس طرح سے تم نے غریبوں پر ظلم کیا تھا، بتاؤ پیر تم گناہ کرنے کے لیے کیسے چلے تھے، بتاؤ آنکھ۔ میری ماں بہنوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی آج ایسی گناہوں میں، ایسے فساد کرنے والے موبائل کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں کہنا تو چاہتا تھا کہ ہماری ماں بہنیں اس دنیا میں آج دیکھا جائے فلمی اداکارہ ان ہیروین سے اور ان ایکٹر سے کم نہیں ہے میرے محترم۔ وہ آج اس انسٹاگرام میں دیکھیے، فیس بک میں دیکھیے، یوٹیوب میں دیکھیے، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے، اپنے آپ کو اس طرح سے بیوٹی پارلر میں جا کر کے چہرے کو سجا کر کے اپنے آپ کو ایسے اچھے ملبوسات بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں خصوصاً آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی کو بگڑنے سے بچا لو۔ تمہاری زندگی حضرت فاطمہ کے جیسے ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے جب اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جب آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم غمگین ہو، مجھے بھی غمگین مت کرو، میں بھی تمہارے ابا کے جانے سے، اپنے محبوب کی جدائی سے میں بھی غمزدہ ہوں۔ لیکن فاطمہ وہاں بات دوسری کر دیتی ہے کہ میں مروں گی تو مجھے راتوں میں دفن کرنا، دن میں مجھے دفن نہ کرنا۔ حضرت علی وہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم تو شہنشاہ کونین کی بیٹی ہو، تم تو اس نبی کی بیٹی ہو جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا ہے، تم تو اس آخری نبی کی بیٹی ہو جس کے صدقے میں دنیا بسائی گئی، جنت بنائی گئی، عرش و کرسی بنائی گئی۔ میں جب تمہاری اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے تو میں پورے مدینہ میں اعلان کراؤں گا، تمہارے لیے
پورے مدینے میں میں شہرت کراؤں گا کہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، اللہ کے نبی کی وہ لاڈلی بیٹی آج اس دنیا سے جا رہی ہے۔ میں سارے لوگوں کو کہوں گا، لیکن فاطمہ کہتی ہے اے علی، اے میرے شوہر، میں اس دنیا میں جب سے آئی ہوں مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جب سے آئی ہوں، جب بالغ ہوئی ہوں، جب سے میں اس وقت تک کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائی ہوں۔ میرا جنازہ اٹھے تو رات میں اٹھے، جنازہ میرا اٹھے رات میں اٹھے، دن میں نہ اٹھے۔ میرے محترم، رات میں جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، دفن و کفن کا انتظام رات میں ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آج یوٹیوب کو چھوڑو، فیس بک کو چھوڑو، انسٹاگرام میں اپنے آپ کو بچا لو، انسٹاگرام یوٹیوب سے اپنی زندگی کو برباد نہ کر لو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اپنے آپ کو پردے میں اچھی رکھتی ہے، عورت وہ ہے جو پردے میں رہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے وہ مقام اور مرتبہ دلایا کہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے مکہ میں عورتوں کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچے پیدا ہوئی زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں سے شادی کر لیتا تھا، بیوی کو وراثت میں سے حق نہیں ملتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی، بیویوں کو کہا کہ اے بیویوں، جب وہاں جنت میں جاؤ گے جنت کے حوروں کی سردار تمہیں بنائی جائے گی۔ جب جنت میں جاؤ گے یہاں کی زندگی سے بہتر زندگی ملے گی، یہاں سونے کنگن پہن کر کے گناہوں کے کاموں میں ملوث رہتے ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کے سونے کنگن سے آراستہ کرے گا۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں میرے محترم 24 گھنٹہ دیکھ لیجئے، اگر کھانا پکائے فلم دیکھ کر کے، کھانا کھائے فلم دیکھ کر کے، بچے کو دودھ پلائے فلم دیکھتے ہوئے، شوہر کو کھانا کھلائے فلم دیکھتے ہوئے، بستر پر جائے فلم دیکھتے ہوئے، بستر سے اٹھے فلم دیکھتے ہوئے، راستے میں چلے فلم دیکھتے ہوئے، میرے محترم ہمارے ماں اور بہنوں کی کوکھیں اجڑ گئی، ہمارے ماں اور بہنوں کے رحم سے، ماں اور بہنوں کی پیٹ سے اسی لیے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ سے محمد ابن قاسم اسی لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ سے اسی لیے حسین احمد مدنی پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ سے اسی لیے سلطان باہو پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ سے عبد القادر جیسا جیلانی انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ عبد القادر جیلانی کی ماں عورت نہیں تھی، مولانا حسین احمد مدنی کی ماں عورت نہیں تھی، میرے محترم ان کی ماں تھی، آج کی ماں ہے وہ ماں نہیں بلکہ وہ ظالم انسان ہے۔ بچے کو بسم اللہ بول کر کے تہجد کے وقت دعائیں کرتی تھی، وضو کر کے بچے کو دودھ پلانے والی مائیں تھی پہلے، آج 10 دن ایسا ہوتا ہے بہت ساری ماں اور بہنیں ناپاکی کی زندگی گزارتی ہے، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچے کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شوہر کی خدمت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فیشن پرستی کا دور ہے۔ آج کپڑا دیکھیے ان کا، میرے محترم ایسا لگتا ہے فلمستان ہمارے علاقے میں آ چکا ہے، کپڑا شرارہ ارہرا ارلھا گڑھارا پہنتی ہے، بتائیے یہی ہماری عورتوں اور ماں بہنوں کے لباس ہے۔
हमारी माँ बहनों के लिए कहा गया चेहरा ढांक करके चलो, अपने हथेली को छुपा करके रखो, अपने शौहर के सामने बंद सवर करके रहो। शौहर के सामने जब आएगी चुड़ैल बन करके, शौहर के सामने रहे शैतान की माँ बन करके रहे। जब वो पड़ासी और जोकी निकलेगी ऐसा लगता है कि कोई हीरोइन और अदाकारा निकल करके फिल्मिस्तान जा रही है, और ऐसा परफ्यूम मारती है, ऐसा खुशबू लगाती है, डोम भी सूंघे तो डोम भी बेहोश होकर के गिर जाए। मेरे मोहतरम, आज औरतें बोलती है, हमारी माँ और बहनें बोलती है हम बीमार हैं, तबीयत खराब है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, इलाज नहीं हो रहा है। मेरी माँ और बहनों, आपका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, आपका इलाज कोई MBBS के पास नहीं है, आपका इलाज अल्लाह ने कुरान में रखा है, आपका इलाज अल्लाह ने नमाज में रखा है, आपका इलाज अल्लाह ने पर्दे में रखा है, आपका इलाज अल्लाह ने शौहर की खिदमत में रखा है, आपका इलाज अल्लाह ने अपनी औलाद की तरबियत में रखा है। हम इन चीजों को छोड़ दिया, हम इन चीजों को छोड़ दिया, हम हर तरह के मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह के कुरान से दूर हो गए, अल्लाह की कुरान की तिलावत को घर में छोड़ दिया, शैतान घर में घुस गया, शैतान तरह तरह की तकलीफें देता है, शैतान तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाता है। वो अज़ियतें और तकलीफें डॉक्टर आपको नहीं छुड़ा सकता है, उस तकलीफ से आपको डॉक्टर नहीं बचा सकता है। इसीलिए मेरे माँ और बहनों, अपने आप को पर्दे में सजाओ, अपने आप को पर्दे में ढालो, अपनी जिंदगी को नमाज में ढालो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र में लगाओ, अपनी जिंदगी को कुरान की तिलावत में लगाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र में लगाओ। दूसरों के पास गीबत करने के लिए वक्त मिलता है, पड़ासी हाट जाने के लिए, मेला बाजारों में घूमने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन अल्लाह की याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता है। शादियों में मेरे मोहतरम, माँ बाप कुरान देते हैं डब्बा में पैक करके, ऐसा रख देती है वो कुरान को, कोई अपने गोदरेज के ऊपर, कोई अपने ताक में ऐसा रखती है कि वो बेचारी फिर शब बारात में निकाले। माँ बाप जो कुरान दिया था इसीलिए दिया था कि अपनी बीमारी का इलाज अल्लाह से कराओ, कुरान इसलिए दिया था कि माँ बाप ताकि डॉक्टर के पास रुजू ना होकर अल्लाह की तरफ रुजू करें। हम लोगों को मेरे मोहतरम अल्लाह की तरफ आना चाहिए, हुकूक की अदायगी करें, मामलात और मुआशरात का जायजा लें, मुहासबा करें। अगर कोई शख्स दूसरा का लेन देन है माफ करा लें, मरने से पहले अल्लाह से भी तौबा कर लें, जिसका लेन देन है उससे भी तौबा कर लें, ताकि मरने के बाद की जिंदगी हमारी फ्रेश हो जाए, ताकि औलाद अगर हमारी तरफ से कुछ अदा करे या ना करे अल्लाह हमें माफ कर देगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला बची हुई जिंदगी हमारी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारने में मुआविन और मददगार हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप हजरात हज़रत मौलाना से बहुत ही जामे कलमात समाप्त फरमा रहे थे, मगर हम अपने गांव वाले और कबैया वालों से दरखास्त करते हैं कि आप हजरात अभी तक अपने घरों में बैठे हैं, ये दुआया मजलिस है, अगर आप अपने घरों में बैठे रहें तो आप दुआया मजलिस की बरकत से
محروم رہیں گے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے کام کاج کو ترتیب دے کر جلدی میں جلسہ گاہ کی طرف آنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے مابین بڑے ہی اچھے مقرر، بہت بڑے ہی اچھے شاعر آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ کا چہیتا، آپ کا لخت جگر، آپ کے علاقے کے ہونہار اور چند سالوں میں ہی بہت ہی زیادہ شہرت پانے والے علماء کرام آپ لوگوں کے مابین بہت ہی جلد آنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جلدی میں پنڈال میں آنے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر ذرا سی غنود کی چھا گئی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔